آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آئندہ ہفتے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت بھی ہوگی۔ وزیر اعظم سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سے خطاب بھی کریں گے۔ عثمان خان ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ عثمان خان بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی عرب کے دورے کے لیے 26 اکتوبر کی وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم اپنے ساتھ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت وہ بھی لے کر سعودی عرب جائیں گے اور دورہ سعودی عرب کے دوران جو سعودی اعلیٰ قیادت ہے ان سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اسی طرح فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس ہو رہی ہے، سعودی عرب اس کی میزبان ہے، اس سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب ہوگا۔ وفاقی وزراء کی بڑی تعداد وہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگی۔ تو یہ انتہائی اہم دورہ ہے جو کہ معیشت کے حوالے سے اپرچونیٹیز وہ کریٹ کرے گا۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کا نام اس کو دیا گیا ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف وقت کے ہمراہ وہ 26 اکتوبر کو سعودی عرب جائیں گے۔ بہت شکریہ عثمان خان تفصیلات کے لیے۔ ملک کی معیشت کے لیے خوشخبری ہے، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے سرپلس میں آ گیا ہے۔ ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ $110 ملین سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں، رضوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان عالم بتائے گا۔ جی بالکل، دیکھیں یہ بڑی خبر ہوتی ہے معیشت کے لیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ایک بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور یہ پچھلے مہینے وہ پورے 32 کروڑ 50 لاکھ ڈالر خسارے میں تھا کرنٹ اکاؤنٹ پاکستان کا، جو اس مہینے خسارے سے نکل کے سرپلس ہو گیا ہے، $110 ملین سرپلس ہوا ہے۔ یہ خوشخبری اسٹیٹ بینک نے اب سے کچھ دیر پہلے سنائی ہے۔ اگر بات کی جائے کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے تو دیکھیں برآمدات کا بڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ کہ برآمدات نہ بڑھنے کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ ترسیلات زر میں اضافے سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان عالم تمام تفصیلات کے لیے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے بتائیں کہ کراچی میں ٹماٹر کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے، فی کلو قیمت $650 تک پہنچ گئی ہے۔ دیگر سبزیاں بھی شہریوں کی خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں خورشید عالم سے۔ جی خورشید۔ آج بالکل شہر کے مختلف بازاروں میں مختلف سبزیوں کے الگ الگ دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں رنچھوڑ لائن کے بازار میں، جس کی شہرت ایک نسبتاً سستے بازار کی ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹماٹر 3 سینچری سے اوپر ہے، بھنڈی بھی 3 سینچری پہ ہے، اور اس وقت مٹر وہ بھی $400 کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور اصل جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ٹماٹر کی کیا قیمت ہے۔ لیاقت آباد، رنچھوڑ لائن اور سندھی ہوٹل نیو کراچی کے علاقے میں ٹماٹر نسبتاً سستا ہے کہ جہاں 300 سے 350 $400 میں اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے، جبکہ سرکار نے ٹماٹر کی جو سرکاری قیمت مقرر کی ہے وہ $368 فی کلو ہے، جو کل $322 تھی۔ لیکن شہر کے مختلف بازاروں میں ہم نے دیکھا کہ ٹماٹر اب بھی $600 650 فی کلو پہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ بازار آنے والے خریدار حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ مہنگائی نے ان کا جینا دشوار کر رکھا ہے۔ جی بہت شکریہ خورشید تفصیلات کے لیے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت خوارج کی سہولت کار تھی اور ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ خوارج کے سہولت کاروں کو انجام بھگتنا ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ دہشت گردی کا معاملہ سینکڑوں بار اٹھایا، بار بار سمجھانے کے باوجود افغانستان کو 800 سے زائد ہم نے پروٹیسٹ کیا فارن آفس میں بلا کے، 40 سے زیادہ ڈیلیگیشن افغانستان میں گئے ہیں، لیکن یہ ایگریمنٹ پہ آئے ہیں جب مار پڑی ہے، جب کندھار میں جا کے مارا ہے، جب کابل میں جا کے مارا ہے۔ ہم ہر اس شخص کا پیچھا کریں گے جو میرے شہید کا قاتل ہوگا، جو میرے شہری کا قاتل ہوگا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو متقی ہے، یہاں اس کے بھائی کی اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، اب کسی اخوانی کی نہ جائیداد رہے گی نہ یہاں رہے گا۔ ہاں آئیں، ویزا لے کے آئیں۔ جو بھی خارج کی اس وقت کر رہے ہیں فیسیلیٹیٹر ہیں، کے پی کے کی حکومت جو پہلے گئی ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹر تھی، آج بھی فیسیلیٹیٹر ہیں۔ کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر یا حکومت فیسیلیٹیٹر بن نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے کردار کیا ادا کیا میں بتا دیتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کہتا ہے کہ ملک کی سالمیت کی بنیاد کے اوپر مجھے رہائی مل جائے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا سے مہاجر کیمپس ختم ہونے کے بعد افغان باشندوں کی ملک بدری کے آپریشن میں تیزی آ گئی ہے۔ اکتوبر کے 19 روز کے دوران 67,000 سے زائد افغان شہریوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی قمر المنور نے۔ قمر بتائیے گا کیا سٹیٹ سامنے آ رہے ہیں؟
جی خیبر پختونخوا میں جب افغان کیمپس جو تھے جن کی تعداد 37 تھی ان کو ختم کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں پر افغانی موجود تھے ان کا سٹیٹس جو تھا وہ غیر قانونی تصور کیا جا رہا تھا، تو یہ آپریشن جو ہے اس کو بھی تیز کر دیا گیا۔ اکتوبر کے دوران اب تک جو 19 روز ہیں اس میں 67,601 افغانی ایسے ہیں جن کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ صرف 19 اکتوبر مطلب گزشتہ روز جو ہے 2056 افغانیوں کو وطن واپس بھیجا گیا۔ ملک بدر کیے جانے والوں میں 219 پی او کارڈ ہولڈر تھے جو گزشتہ روز جن کو ملک بدر کیا، جبکہ افغان سرحد پر کشیدگی کے بعد جو اس میں عمل میں تیزی آئی ہے اس میں اب تک 14,13,906 افغان شہریوں کو واپس ملک وطن بھیجا جا چکا ہے، جبکہ پی او آر کارڈ ہولڈر جو ہیں ان کی تعداد اس میں 1,63,000، جبکہ 80,000 اے سی سی کارڈ ہولڈر جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں جن کو ان کے ملک واپس یا وہ والنٹریلی گئے ہیں یا ان کو زبردستی ان کے ملک واپس بھیجا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر تمام تفصیلات کے لیے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کے انخلا کی مہم کے دوران افغان باشندوں کی شناخت بڑا چیلنج قرار۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مقیم غیر قانونی افغان باشندوں کی شناخت و نشاندہی کے لیے گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ قومی شناختی کارڈ رکھنے والوں کے کوائف کی تصدیق شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق 4 دہائیوں سے مقیم متعدد افغان شہریوں نے پاکستان کے قومی شناختی کارڈز بنوا لیے ہیں۔ نادرا کی مدد سے خاندانی شجرے کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ جعلسازی سے پاکستانی خاندانوں میں اندراج کرانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ خانہ بدوش افغان خاندانوں کی جیو ٹیگنگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر میں ریموٹ کمپیوٹنگ سروس فراہم کرنے والی کمپنی ایمیزون ویب سروسز کے ڈی این ایس سسٹم میں خرابی کے باعث ہزاروں ویب سائٹس متاثر ہو گئی ہیں۔ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق اس شٹ ڈاؤن سے آن لائن بروکر رابن ہوڈ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم اسنیپ چیٹ اور کئی دیگر اہم ویب سائٹس متاثر ہوئی ہیں۔ ایمیزون ویب سروسز کے مطابق مشرقی امریکی ریجن میں سروس میں خلل آیا ہے اور انجینئرز یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ کس وجہ سے پیدا ہوا۔ AWS کے صارفین میں دنیا کی کئی بڑی کمپنیاں اور تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملکہ کوہسار مری کا پرفضا مقام پتریاٹا موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ سما کے نمائندے حماد عباسی ہمیں اس پر تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی حماد۔ جی اس وقت میں موجود ہوں ملکہ کوہسار مری میں۔ یہاں اگر موسم کی بتاؤں تو ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ایسے ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوہسار مری کا رخ کیا ہوا ہے۔ میں اس وقت پتریاٹا میں موجود ہوں اور ملک کے طول و عرض سے جو سیاح ہیں وہ کیبل کار اور چیئر لفٹ کے مزے لینے کے لیے ملک کے طول و عرض سے یہاں پہنچے ہیں۔ ہم لوگوں نے ابھی یہاں پہ یہ رائڈ کی ہے چیئر لفٹ کی، بہت ہی مزہ آیا اور یہاں کا موسم بہت خوبصورت ہے۔ تمام سیاحوں کے لیے یہ ویدر آنے کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ لوگ پلیز آئیں اور وزٹ کریں کیونکہ آج کل کا موسم بہت ہی اچھا ہے۔ چیئر لفٹ میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ ملکہ کوہسار مری کے اس موسم کو چیئر لفٹ کیبل کار کے سفر کو انہوں نے انتہائی انجوائے کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملکہ کوہسار مری میں اگلے 24 گھنٹے موسم یوں ہی خشک رہے گا۔ جی